نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ۔ جادو کا دوسرا حصہ۔ جادو کے دوسرے حصے میں ہم جادو کی اقسام، اس کے طریقے، اس کی علامات اور جادو کی حرمت پر شرعی احکامات اور احادیث بیان کریں گے۔ اب ہم جادو کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ علماء متقدمین نے جادو کی مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ حوالہ جات کے طور پر دو حضرات کی بات کرتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے جادو کی 8 اقسام بیان کی ہیں، اور تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود بغدادی صاحب نے ان کی 19 اقسام بیان کی ہیں۔ لیکن جادو محض ان 19 اور ان 8 اقسام پر منحصر نہیں، اور نہ ان حضرات نے اپنی کتب میں محض انہی اقسام کو نقل کر کے یہ باور کرایا ہو کہ جادو کی صرف یہی اقسام ہیں۔ ہم اپنی تحقیق کے مطابق جادو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں ناظرین ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جادو کی کتنی اقسام ہیں۔ جادو کی اقسام کو اگر ہم پہلے حصے میں تقسیم کریں بلحاظ رنگ، تو جادو کی 2 اقسام بنے گی۔ پہلی قسم جسے ہم کالا جادو کہتے ہیں۔ کالے جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو شیطانی قوتوں کی مدد سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے، یا کالے جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو تمام منفی کاموں کے لیے کیا جائے۔ اور جادو کی دوسری قسم سفید جادو کہلائے گی۔ سفید جادو سے مراد وہ جادو ہے جو کسی کو نفع پہنچانے کے لیے کیا جائے، یا سفید جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جو تمام مثبت کاموں کے لیے کیا جائے۔ اس کے بعد اگر ہم جادو کو دوسرے حصے یعنی بلحاظ عناصر تقسیم کریں تو یوں جادو کی 4 اقسام بنے گی۔ پہلی قسم آتشی جادو ہوگی۔ آتشی جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جس میں جنات و شیاطین سے مدد حاصل کی جائے اور ان کو کام کے لیے کہا جائے۔ اور جادو کی دوسری قسم وہ جادو ہوگی جسے ہم بادی جادو کہتے ہیں۔ بادی جادو سے مراد وہ جادو ہوگا جن میں ان ارواح سے مدد لی جاتی ہے جو بدی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آبی جادو ہوگا جو تیسری قسم بنتی ہے۔ آبی جادو سے سفلی موکلات کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اور عناصر کے اعتبار سے چوتھی اور آخری تقسیم جو ہوگی وہ خاکی جادو کی ہوگی۔ خاکی جادو میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ہمزاد سے کام لیا جاتا ہے۔ تیسرے اور آخری حصے میں اگر ہم جادو کو اثرات اور مقاصد کے اعتبار سے تقسیم کریں تو یوں جادو کی اقسام 20 نہیں بلکہ سینکڑوں ہوں گی، لیکن ہم آپ کی اور اپنی سہولت کے لیے جادو کو مزید 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم حب و تسخیر یعنی پیار و محبت۔ پیار و محبت سے جو بھی جادو کی اقسام بیان کی جائیں گی وہ اسی زمرے میں آئیں گی۔ اور دوسری تقسیم حب و تسخیر کے بعد بغض و عداوت یعنی دشمنی اور عداوت یعنی جدائی کے لیے جو بھی جادو کیا جائے گا یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دوسری تقسیم میں آئے گا۔ اور تیسری تقسیم ہم متفرق جادو کی اقسام بیان کریں گے۔ اب ہم پہلی قسم یعنی حب و تسخیر کی بات کرتے ہیں۔ حب و تسخیر کے اندر کسی بھی شخص کے دل و دماغ کو کنٹرول کر کے جادو کے ذریعے اس سے کوئی بھی کام نکلوایا جائے تو وہ اس پہلی قسم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال کہ کسی بھی مرد یا عورت پر جادو کر کے اس کو پسند کی شادی کے لیے راضی کرنا یہ پہلی قسم میں شمار ہوگا۔ اور اس سے متصل اگر اس کے والدین، بہن بھائیوں یا کسی اور عزیز کو جادو کے زور پہ راضی کرنا اور ان کے دل و دماغ کو کنٹرول یعنی قابو کر کے متعلقہ کام اور شادی کے لیے راضی کرنا وہ بھی اسی قسم میں شامل ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر میاں بیوی کے اوپر اس طریقے سے جادو کروانا
کہ میاں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہ دیکھ سکے، یا عورت یہ چاہے کہ میاں کو میں جادو کے زور پر اپنا غلام بنا لوں تو وہ بھی اسی قسم میں آئے گا، یا پھر میاں یہ چاہے کہ میں جادو کے زور پر اپنی بیوی کو اپنی غلام باندی نوکرانی وغیرہ بنا لوں تو وہ بھی اسی قسم میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد اگر جادو کی ایک اور قسم بیان کی جائے جس میں کسی کا دل حاصل یعنی جادو کے زور پر اس کے دل کو کنٹرول کر کے اس کو گناہ کبیرہ کے لیے راضی کیا جائے یا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کیا جائے تو بھی اسی قسم میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد جادو کی ایک اور قسم جو عام طور پر امراء و سلاطین کے لیے کیا جاتا ہے کہ جس میں مالدار اور حکمرانوں پر جادو کر کے ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور ان سے مدد لی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور قسم بیان کریں جس میں عمومی اور خصوصی تسخیر کی جاتی ہے، لیکن عام طور پر یہ جادو وہ حضرات کرواتے ہیں جو اطباء، حکماء، ڈاکٹر اور تاجر حضرات ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا جادو کرواتے ہیں کہ ان کے کلینک پر، ان کے دواخانے پر اور ان کی دکان پر لوگوں کا گاہک کا ہجوم لگا رہے اور ان کی آمدنی چلتی رہے۔ غرض معلوم یہ ہوا کہ حب و تسخیر یعنی پیار و محبت اور کسی کے دل دماغ کو کنٹرول اس طریقے سے کرنا کہ جادو کے ذریعے وہ ان سے اپنا کام نکلوا سکیں، تو یہ ساری اقسام جادو کے اس حب و تسخیر کی قسم میں شمار ہوں گی۔ اب جادو کو اگر اثرات اور مقاصد کے لحاظ سے ہم تقسیم کریں دوسری قسم میں یعنی بغض و عداوت میں، تو اس کی یوں اقسام بنیں گی۔ ہلاکت کا جادو یعنی جادو کی یہ وہ قسم ہے جو شدید ترین اور سخت ترین شمار کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کی جان لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی وہ قسم کہ جس میں کسی بھی شخص کو عمومی طور پر بیمار کر دیا جاتا ہے یعنی بیماری کا عمومی جادو۔ اس جادو میں ایک انسان ایک بیماری اس کی ختم نہیں ہوتی اور دوسری بیماری اس کو آ گرتی ہے، یہ بیماری کا عمومی جادو کہلاتا ہے۔ جبکہ ایک جادو بیماری کا خصوصی جادو کہلاتا ہے کہ جس میں کسی شخص کو مسحور یعنی جادو سے متاثر شدہ شخص کو مخصوص بیماری کے اندر متاثر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے کسی ایک خاص حصے کو یا خاص عضو کو مفلوج کر دیا جاتا ہے اور وہ حصہ یا وہ عضو وہ مفلوج ہو جاتا ہے یعنی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں بندش کی جاتی ہے رشتوں پر۔ اس میں اگر عورت پر کی جائے تو اول تو اس کے رشتے آتے ہی نہیں، اگر رشتے آنا شروع ہو جائیں تو پھر اس کی طرف سے مثبت جواب یعنی گھر والوں کی طرف سے اور رشتہ بھیجنے والوں کی طرف سے مثبت جواب نہیں ملتا، جس کی وجہ سے عمریں بیت جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اولاد کی بندش پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اول یہ تو مرد اور عورت دونوں پر کیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ کسی ایک فریق یعنی مرد پر یا پھر صرف عورت پر کیا جاتا ہے۔ غرض دونوں پر ہو یا کسی ایک پر ہو، تو جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا تو اولاد کی نعمت سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور اولاد کی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وظیفہ زوجیت کی بندش، اگر یہ جادو مرد یعنی خاوند پر ہو تو مرد یعنی خاوند اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا، اور اگر یہ جادو بیوی پر ہو تو بیوی باوجود سختی کے مرد یعنی اپنے خاوند کے قریب نہیں جا پاتی۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں عورتوں کے مخصوص امراض کے لیے جادو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مخصوص امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں کسی بھی کام کی بندش کی جاتی ہے، یعنی کسی کو کام سے روکنے کے لیے اس کے کام کاروبار، اس کی نوکری ملازمت یا اس کی عہدے کے اندر ترقی کو روکنے کے لیے بندش کا عمل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہنرمند، باصلاحیت اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود کہیں بھی نوکری ملازمت نہیں ملتی، اور اگر کہیں مل بھی جائے تو وہ زیادہ عرصے تک کارآمد یعنی وہ چل نہیں پاتے اور اس کو اس نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں قسمت پر
بندش کی جاتی ہے۔ یہ جادو ہلاکت کے جادو کی طرح بھی اپنا سخت ترین اثر دکھاتا ہے، یعنی اس جادو میں نہ صرف ہر کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بلکہ الٹا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک شخص کے کام کاروبار پر یا قسمت پر بندش کی گئی تو اس کے کام کاروبار میں نہ صرف نقصان ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی، بلکہ اس کے کام میں اتنا نقصان ہوگا کہ وہ انسان بالکل موت کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ ناکامی کی وجہ سے خودکشی کو زیادہ پسند کرے گا۔ مطلب یہ قسمت کی بندش کا جادو ایسا ہے جس کی وجہ سے عزت، مال، دولت، صحت اور اہل خانہ غرض ہر چیز لٹ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جادو کی وہ قسم ہے جس میں دین سے انسان کو دور کیا جاتا ہے۔ جادو کی یہ قسم اگر اخروی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ شدید ترین قسم ہے کہ دنیا کے باقی جو اقسام ہیں جادو کی اس میں تو دنیاوی نقصان ہوتا ہے، جبکہ دین سے دوری کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر جادو اپنا بھرپور اثر دکھائے اور بھرپور وار اس کا سامنے آ جائے تو انسان کے منہ سے بعض دفعہ کلمہ کفر بھی نکل جاتا ہے اور انسان ایمان کی نعمت عظمیٰ سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جادو کی ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں میاں بیوی یا دو شریکوں کے درمیان یا دو بہن بھائیوں یا والدین کے درمیان یا کسی بھی دو رشتہ داروں کے درمیان جدائی کروا دی جاتی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اور جادو کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں نفرت کا جادو کیا جاتا ہے۔ اس جادو میں جدائی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ جادو عمومی طور پر اہل خانہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ بہن بھائی، رشتہ دار آپس میں، اہل خاندان، کنبہ آپس میں جب ایک جگہ گٹھے رہ رہے ہوں تو وہاں پر یہ جادو کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی آپس میں عداوت یعنی دشمنی یا جدائی تو نہیں ہوتی، لیکن روزانہ کے ایسے مسائل، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تک بن جاتے ہیں۔ جادو کی ایک قسم وہ ہے جس میں دماغ کو جادو کے ذریعے متاثر کیا جاتا ہے، اور اس میں اول تو یادداشت بالکل کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں اثرات زیادہ مرتب ہو اور اس کی وجہ سے غشی کے دورے پڑنے شروع ہو جائیں اور ایک انتہا ہونے پر یادداشت بالکل کمزور ہو جاتی ہے اور بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پاگلوں جیسی حرکات شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں ہر وقت ایک انجانہ سا خوف محسوس رہتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا یا میں خود کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا۔ یہ جادو کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس میں انسان کا اکثر اوقات یا بار بار رونے کو دل چاہتا ہے یا انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے کہ اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی دنیا سے وہ ایک الگ اپنی دنیا بسا کے رکھے جہاں پہ اس کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں مکان کو، جگہ کو یا کسی علاقے کو جادو کے زور پر برباد کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اس جگہ پر، اس مکان میں، اس جگہ پر کوئی رہائش پذیر نہ ہو سکے اور وہ جگہ ویران ہو جائے۔ اور یہ جادو بعض اوقات انسانوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ایک گھر خالی کریں، بعض دفعہ دوسرے، بعض دفعہ تیسرے، غرض وہ خانہ بدوشوں کی طرح ہی زندگی گزارتے رہیں۔ جادو کی ایک اور آخری قسم جو اس بغض و عداوت کے زمرے میں آئے گی کہ جو جادو جانوروں پر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور بھی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جن میں اکثریت کی اموات ہو جاتی ہیں، مر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کے دودھ کے اندر کمی ہو جاتی ہے اور وہ دودھ نہیں دے پاتے اور ان کے جوڑوں میں یا مختلف اقسام کے ان کے پھوڑے نکل آتے ہیں اور ان کے اندر بعض اوقات وہ کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری اقسام جتنی بھی ہیں یہ وہ اقسام ہیں جو بغض و عداوت کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اب ہم جادو کی آخری یعنی تیسری متفرق اقسام بیان کرتے ہیں۔ جادو کے ذریعے جادو کا علاج۔ پہلے سے موجود جادو کو ختم کرنے کے لیے مزید ایسا جادو کرنا کہ جس کی وجہ سے پہلے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں اور اس کی وجہ سے مزید جادو کر کے اس کو ختم کیا جائے۔ جادو کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں نظر بندی کی جاتی ہے۔
اس میں اصل چیزوں کی ماہیت تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جادو کے بل بوتے پر ان کی ماہیت تبدیل نظر آتی ہے۔ جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا کر جادو کے بل بوتے پر پیش کیا۔ اور جادو کے ذریعے ایک اور قسم وہ ہے جس میں کسی کو ذاتی فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے، جیسے کسی کی نوکری یا رشتے کی بندی ختم کر کے اس کو نوکری یا رشتے کے لیے اہل بنا دینا کہ اس کا رشتہ کسی جگہ پر طے ہو جائے، یا کسی کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ ختم کر دی جائے، یا کسی بھی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی بھی عمل ہوگا تو وہ ذاتی فائدے کی حیثیت سے اس قسم میں شمار ہوگا۔ اور جادو کی ایک اور آخری قسم جو اس سے تعلق رکھتی ہے کہ جادو کی وجہ سے ایسے حیران کن کمالات دکھانا کہ جیسے بابل شہر کے اندر نمرود کے زمانے میں اس کے دربار میں 6 سحری طلسمات بنا رکھے تھے۔ اس جادو میں بھی عمومی طور پر نظر بندی کا جادو ہی کیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ خصوصی طور پر ایسے محیر العقول کمالات دکھائے جاتے ہیں جو جادو کی وجہ سے اصل ان کی ماخذ یعنی جادو ہی ہوتا ہے۔ جادو کی اقسام کے بعد اب ہم جادوگروں کے وہ طریقے بیان کرتے ہیں جو مشہور و معروف اور کثیر الاستعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جادو کے ذریعے مخصوص پڑھائی وغیرہ کی جاتی ہے، یعنی کوئی منتر پڑھا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس عمل کی باطنی قوتیں یعنی شیطانی قوتیں حاضر ہوتی ہیں اور جادوگر انہیں مطلوبہ کام کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلوبہ شخص کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منتر یا وہ پڑھائی صرف تصور کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے مطلوبہ شخص کے اوپر جادو مسلط ہو جاتا ہے۔ جادو کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جادو کے زور پر یعنی جادو کے ذریعے مختلف نقوش شرکیہ اعمال کر کے لکھے جاتے ہیں، اور پھر ان تعویذات کو ان نقوش کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جادو مسلط ہوتا ہے۔ تعویذات لکھنے کے بعد بعض تعویذات کو جلا دیا جاتا ہے، اور بعض تعویذات یہ ہے کہ قبرستان یا مٹی وغیرہ میں یا کسی ویرانے علاقے میں یا پھر جس کے اوپر جادو کرنا ہو اس کی گزرگاہ اس کے گھر میں کہیں دفن کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلوبہ شخص بیماری کا یا ہلاکت کا یا جس مقصد کے لیے جادو کیا گیا ہو تو اس کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ اور بعض تعویذات جو ہیں وہ لکھنے کے بعد پانی وغیرہ میں بہا دیے جاتے ہیں، اور بعض تعویذات لکھنے کے بعد ہوا میں یا کسی درخت وغیرہ پر جو عام طور پر کانٹوں سے بھرا ہو اس کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ جادوگروں کا ایک اور معروف طریقہ یہ ہے کہ ہندو جب اپنے مردے کو جلاتے ہیں تو وہ اس کی راکھ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، تو جادوگر کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے ان سے وہ راکھ حاصل کر لیتے ہیں اور اس پر مطلوبہ عمل یعنی شرکیہ اعمال کر کے وہ جس کے اوپر جادو کرنا ہو تو اس کو وہ راکھ کھلا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں اور بعض دفعہ یہ عمل ہلاکت کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مخصوص مردے کی راکھ ایسی تلاش کی جائے کہ جو مردہ کثیر بیماریوں کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہو، تو وہ جب اس کو جادو کے زور پر کسی شخص کو کھلا دی جاتی ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی بیماریاں جو اس مردے کو تھی وہی بیماریاں اس مطلوبہ شخص کو بھی لگ جاتی ہیں اور وہ اس کی وجہ سے اس کی جان تک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جادو کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کپڑے کا یا پھر موم کا ایک ایسا پتلا بنا دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر سوئیں، سوئی، کیلیں اور پھر بعض دفعہ تیز دھار آلہ جس طرح چھری، چاقو اور اس طرح کے کانٹے وغیرہ یہ چیزیں اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، گاڑ دی جاتی ہیں، اور پھر اس شخص کا تصور کرتے ہوئے اس کا نام لیتے ہوئے اس کی والدہ کا یا اس کے اہل خانہ کا نام لیتے ہوئے شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ پتلا جو موم کا ہو یا پھر کپڑے کا ہو یا پھر وہ مٹی کا بنایا گیا پتلا ہو تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے یا پھر کسی قبرستان وغیرہ میں یا اس شخص کے گھر میں دفن کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص طرح طرح کی بیماریوں کا، بندش کا اور طرح طرح کے مصائب کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔
اور بعض دفعہ یہی عمل مخصوص طور پر صرف موم سے یعنی موم کی گڑیا وغیرہ بنا کر کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی اسی طریقے سے کیلیں، کانٹے، سوئیاں اور اس طرح کی مختلف تیز دار چیزیں اس کے اندر گاڑ دی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ جس عضو میں یا جس حصے میں گڑیا کے یا پتلے کے اندر وہ چیزیں گاڑی جاتی ہیں تو وہ شخص ان مقامات پر یعنی بالفرض اگر ہاتھ کے اندر گاڑی گئی یا دل کے مقام پر تو مطلوبہ شخص جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو تو ان مقامات پر وہ درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ عمل ہلاکت خیز یعنی ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہی پتلے یعنی موم کی گڑیا ہو یا پھر مٹی کا یا کپڑے کا پتلا بنایا گیا ہو تو یہ بعض دفعہ اس کو آگ کے قریب دفن کر دیا جاتا ہے، اور یہ عمل بعض دفعہ کسی کے اندر جدائی پیدا کرنے کے لیے اور بعض دفعہ کسی کے اندر یعنی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اس عمل سے جو اس پتلے کو یا اس گڑیا کو موم کی گڑیا کو جو حرارت ملتی ہے تو اس عمل سے یا تو ان دو افراد کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان دونوں افراد کو قریب کرنے کے لیے یعنی ان کے اندر محبت اور پیار ڈالنے کے لیے یہ ایسا عمل کیا جاتا ہے، اور یہ سارے اعمال یہ سارے شرکیہ ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جادو کا ایک ایسا طریقہ جسے ہنڈیا کا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں تیار کی جاتی ہیں، یعنی پتلا بنایا جاتا ہے، موم کی گڑیا بنائی جاتی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس شخص کی تصویر اس کے اندر کانٹے، چھریاں، سوئیاں اور اس طرح کی نوکدار چیزیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اور پھر عمل کے ذریعے اس کو ایک ہانڈیا کے اندر بند کیا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف تعویذات، نقوش یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور پھر ایک خاص اور باموکل عمل کے ذریعے مخصوص پڑھائی کر کے اس کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ جو اس کے موکل جو ہوتے ہیں وہ اس ہانڈیا کو لے کر ہوا میں اڑتے ہیں، اور پھر جس شخص کے اوپر جادو کرنا مقصود ہو تو یہ ہانڈیا جادو کے بل پر یعنی جادو کے زور پر اڑتی اس گھر میں جا کے گرتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عمل سنگین ہو تو وہ گرنے سے پہلے باقاعدہ مقامی زبان میں تو وہ ایک اعلان بھی کرتی ہے کہ میں تمہاری تباہی و بربادی کا سامان ہوں، اگر تم مجھ سے بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ، اور اس کے بعد اس کی گھر کی چھت میں، اس کے سید میں یا اس کی گزرگاہ میں وہ ہانڈیا گر جاتی ہے اور وہ سارا سامان بکھر جاتا ہے، اور جس شخص کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے وہ یا تو فوراً اس کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ ہلاکت کے لیے ہی عمل کیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ فوراً ایک ایسی حادثاتی طور پر بیماری کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے جس میں اس کی جان تو مکمل طور پر نہیں جاتی، لیکن وہ شخص اتنا پریشان اور اتنا جو ہے وہ لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، اور طرح طرح کے پھر اس کے بعد اس کے گھر میں مصائب وغیرہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جادوگروں کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ مختلف جانوروں یا پھر بکرے کی سری اور اس کے شانے کی ہڈی اور اس کے دل کو حاصل کر کے اس پر جادو کے عمل کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بھی حسب سابقہ یعنی موم کی گڑیا اور پتلے کی طرح اس کے دل کے اندر بھی سوئیاں چبو دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص کو بیماری یا پھر ہلاکت کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان مصائب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادوگروں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ گدھے کے ناخن، گدھے کے چمڑے اور گدھے کے بعض دفعہ اس کے لوٹ پوٹ ہونے کی جگہ یعنی جس جگہ وہ آرام کرتا ہے یا لیٹتا ہے اس جگہ کی مٹی حاصل کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور پھر اس عمل کے ذریعے کسی کے اوپر جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ جادو کسی شخص کو پاگل بنانے کے لیے یعنی کسی کی یادداشت ختم کرنے کے لیے یا پھر جدائی کے لیے، اور پھر بعض دفعہ جو ہے اس کے چمڑے کے اوپر جو تعویذات یا اس کے اوپر جو نقش یا مختلف طلسمات تیار کیے جاتے ہیں وہ بعض دفعہ کسی کی ہلاکت یعنی جان لینے کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جادوگروں کا ایک اور خاص پسندیدہ اور ان کا جو مشغلہ ہے وہ الو کے خون سے تعویذات وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ الو کے خون سے الو کی کھال پر یعنی اس کے چمڑے پر تعویذات لکھے جاتے ہیں اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر حب یعنی پیار و محبت کے لیے اور دشمنی یعنی عداوت کے لیے اور ہلاکت کے لیے یہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ الو
الو وہ واحد ناپاک، غلیظ اور حرام پرندہ ہے کہ جو جادو کے اندر جس کے تمام اعضاء حتیٰ کہ اس کا بول و براز تک استعمال ہوتا ہے، اور جادوگر اس کو انتہائی مؤثر اور پسندیدہ فعل جانتے ہوئے اس کا کثیر طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے متصل بعض جادوگر عورتوں کے خون سے مختلف تعویذات تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ اس تعویذات کو کھلایا جاتا ہے یا پھر اس کو کسی مشروب وغیرہ میں مکس کر کے پلا دیا جاتا ہے۔ جادوگروں کا ایک اور سب سے بڑا، سب سے غلیظ اور سب سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کا ایک ایسا عمل کہ جس میں وہ قرآن پاک کی آیات کو ناپاک گندے خون سے لکھتے ہیں یا پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں جس کو انسان اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ سارا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں شیطانی قوتیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں، یعنی جادوگروں کو، اور اس سے زیادہ ان کا قرب حاصل کر کے ان کی مدد اور اعانت حاصل کی جا سکے۔ جادو کے طریقوں کے بعد اب ہم جادو کی وہ علامات بیان کرتے ہیں کہ جس کی مدد سے ایک عام شخص بھی جان سکتا ہے کہ آیا اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسحور، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اور اس کو جادو کو عرصہ دراز گزر گیا ہو اور اس کی شدت بھی ہو، یعنی وہ اثرات شدید تر ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مسحور کے جسم پر، اس کے لباس پر یا اس کے رہنے کے مقام یعنی کمرے وغیرہ کی حدود میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، لیکن یہ خون کے چھینٹے بغیر کسی ظاہری سبب کے پڑتے ہیں، یعنی نہ تو اس انسان کے جسم پر، بدن پر کوئی ایسا زخم، پھوڑا پھنسی یا دانہ وغیرہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے خون بہہ جائے اور بدن پر یا کپڑوں وغیرہ پر لگے، اور نہ ہی گھر میں کسی ایسے جانور کی جیسے بلی یا کتے کی آمد و رفت ہوتی ہے کہ وہ گوشت کا کوئی لوتھڑا یا گوشت کا کوئی ٹکڑا لیا اور اس سے بدن پہ خون وغیرہ لگ سکے، یا پھر اس انسان کا کسی ایسی جگہ سے بھی گزرنا نہیں ہوتا، یعنی کسی قصاب سے گوشت لینے کے دوران، کہ اس کی وجہ سے اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے لگ سکیں۔ تو خون کے چھینٹوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسی انسان کے بدن پر، کپڑوں پر یا اس کے رہنے کے مقام پر پانی کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ پانی کے چھینٹے تو نہیں پڑتے لیکن اس کو وہ جگہ کپڑوں پر، بدن پر یا پھر اپنے گھر کے کسی ایک حصے میں وہ جگہ اسے اکثر نم دکھائی دیتی ہے یا نمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جسم کے کسی خاص عضو میں بھی ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر بھی جسم میں محسوس ہو سکتا ہے۔ خون کے چھینٹے پڑے یا پھر پانی کے چھینٹے پڑے یا پانی کی نمی محسوس ہو، دونوں صورتوں میں یہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اثرات کی شدت کی وجہ سے یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ خواب میں اکثر اوقات جنگلی درندے یعنی جنگلی جانور جیسے شیر، چیتا یا پھر کالے رنگ کی بالخصوص بھینس یا پھر سانپ اور کیڑے مکوڑے اور بچھو وغیرہ انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جادو کی علامت کو دیکھتے ہوئے یہ تصور اور یہ یقین کیا جا سکتا ہے، ایک عام آدمی یہ یقین کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر یہ جادو جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کا یا اس کی ہلاکت کا جادو کیا گیا ہے۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسانوں کے یعنی مرد ہو یا پھر عورت ہو، اس کا کسی جگہ پر رشتہ طے نہیں ہوتا۔ عورتوں کا حسب نسب، دنیاوی اعتبار سے خوبصورت ہونا، پڑھے لکھے ہونا، اچھے خاندان سے ہونا اور اچھی فیملی کو ہوتے ہوئے بھی یا تو اول رشتے آتے ہی نہیں، اور اگر رشتے آنا بھی شروع ہو جائیں تو پھر عرصہ دراز تک رشتے طے نہیں ہو پاتے اور نہ کسی جگہ پہ وہ رشتہ یعنی شادی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اکثر اوقات یہ ایک لمبے عرصے تک ایسا ہو رہا ہو اور مختلف رشتے آتے ہوں اور پھر کسی کی بات وہاں پہ طے نہ ہوتی ہو، یا لڑکے والے کہیں جاتے ہوں اور وہ لڑکی پسند کرتے ہوں اور انہیں بغیر کسی ظاہری اسباب کے یعنی اس کے سارے کچھ قبول ہونے کے باوجود بھی وہ خود بھی چاہتے ہو کہ وہاں پہ رشتہ ہو جائے، لیکن پھر اس میں ایسی مشکلات پیدا آ جائیں کہ دونوں فیملیوں کے آپس میں باہمی اتحاد محبت حاصل ہو کے اس رشتے کو وہ طے نہ کر پاتے ہوں، تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ آیا کہ ان دونوں پر یا کسی ایک فرد پر جادو کی وجہ سے بندش کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو رہی۔
اور جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ روزگار پر یا پھر کام کاروبار پر یا اس کی نوکری ملازمت پر بندش کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، ہنرمند ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا اور دنیاوی اعتبار سے ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے بار بار باوجود کوششوں کے کسی بھی جگہ اس کو ملازمت نہ ملنا، یا اس کا کام کاروبار پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا لیکن یہ ہے کہ اب اچانک سے باقی اس کے دکاندار جو اس کے پڑوسی تھے ان کا کام تو چل رہا ہو بغیر کسی ظاہری اسباب کے، رکاوٹ کے، لیکن اس بیچارے کا وہ اس کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے اس کا کام نہ چل رہا ہو، یا پھر گاہک تو آتے ہیں اس کی دکان پر لیکن بغیر سودا لیے، بغیر مال لیے چلے جاتے ہو، یا پھر یہ ہے کہ مالک کا یا دکاندار کا یا پھر تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہونے کے باوجود خود اس شخص کا کام کاروبار یا ملازمت کرنے کے لیے اس کا دھیان خود نہ جاتا ہو، وہ خود یہ چاہتا ہو کہ بس میں بغیر کچھ کام کیے گھر میں رہوں، اور یہ بھی جادو کے بل بوتے پر ہی ہوتا ہے کہ اس انسان کو خود اس جگہ سے، اس مقصد سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی کام کاروبار نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ جادو کی وجہ سے کسی کے گھر کو ویران کر دیا جاتا ہے، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، گھر کے سارے افراد اکثر یا تو آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو مارنے کی اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی وہ علامات ہیں جو اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بغیر کسی ظاہری سبب کے، یعنی بغیر ظاہری اسباب کے یہ ہوتا ہے کہ نہ تو بہن بھائیوں کے یا اہل خانہ کے یا دوستوں کے درمیان کوئی ایسی بات بنیاد بنی ہو کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان اگر نفرت ہو تو وہ سمجھ بھی آتی ہو، یعنی بغیر کسی ظاہری سبب کے ایسی آئے روز ایسی باتوں کا نکل جانا کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان یا اہل خانہ کے درمیان اکثر نفرت پائی جاتی ہو۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک علامات میں سے یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک انسان بغیر کسی ظاہری سبب کے صحت کا خاص خیال بھی رکھتا ہو اور کھانے پینے کی توجہ بھی دیتا ہو، لیکن اس کو آئے روز نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہوں اور اس کو آئے روز ایک نئی بیماری لگ جاتی ہو، یا ایک بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کو دوسری بیماری نے آ گھیرا، اور ٹیسٹ کروانے پر میڈیکل رپورٹس کے تحت ایک بیماری کہ ایک دفعہ ٹیسٹ کروانے پر ایک بیماری کا سامنے آنا اور دوسرا ٹیسٹ کروانے پر دوسری بیماری کا سامنے آ جانا، یا پھر یہ ہے کہ ایک بیماری چند دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد خود بخود ختم ہو جائے بغیر ظاہری اسباب یعنی دوائی کے یا علاج معالجہ کے ختم ہو جائے، اور ایک اور نئی بیماری جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی اس سے یہ انسان جان سکتا ہے کہ اس کو بیمار کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور اس کی ہلاکت یعنی اس کی جان لینے کے لیے بھی جادو کیا گیا ہے۔ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم پر بغیر کسی چوٹ کے یا بغیر گرے ہوئے جسم پر نشانات پڑ جانا، اور وہ نشانات عام طور پر نیل کی شکل یعنی نیلے رنگ کے دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عمومی طور پہ گلائی میں بھی ہو سکتے ہیں اور اسکوئر یعنی چوڑائی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا سبب بھی بغیر کسی ظاہری اسباب کے ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ اس جادو میں ہوتا ہے جس میں ظاہری طور پر جنات و شیاطین اس پر مسلط کیے جائیں۔ عمومی طور پر یہ علامت اس جادو میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ میاں بیوی یا دو فریقین کے درمیان پہلے تو باہمی جو اتحاد محبت تھا ہی تھا، لیکن اس کا اچانک سے حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے سے حد سے زیادہ اچانک بغیر کسی وجہ کے حد سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو جانا، یعنی میاں اپنے روٹین کے مطابق کام کر رہا تھا اور گھر میں ٹائم بھی دے رہا تھا، بیوی کے ساتھ بھی اچھا تھا اور اچھی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن اچانک سے میاں کا ایسا دل گھبرا جانا، یعنی ایسا اس کی طبیعت ہو جانا کہ وہ اپنی بیوی یعنی عورت کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہ سکے، اور اس کی وجہ سے اس کے کام کاروبار کے اندر بھی حرج ہو رہا اور اس حرج کو برداشت کر رہا، اور اس کے لیے اس کا حرج ہونا، نقصان ہونا کوئی معنی نہ رکھتا ہو جو کل تک اپنے لیے فکر مند تھا۔ اور اسی طرح عورت کا مختلف یعنی مخالف سمت میں مرد کے اوپر اتنے عاشق یعنی محبت کے اندر گرفتار ہو جانا کہ گھر کے کام کاج کو چھوڑ دینا اور اپنے خاوند کی طرف زیادہ مائل ہو جانا۔ اس کے برعکس جادو کی ایک علامت یہ بھی ہے
کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان تو محبت تھی، لیکن بغیر کسی ظاہری سبب کے، یعنی کوئی ایسی بڑی بات یا کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایسی لڑائی، ایسے جھگڑے اور ایسے فساد کی کیفیت پیدا ہوگی کہ اب بات طلاق تک پہنچ چکی ہو، یا پھر بعض دفعہ یہ ہے کہ طلاق دے بھی دی جاتی ہے۔ ان ساری علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عام شخص بھی یہ تعین کر سکتا ہے کہ آیا کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جادو کی وجہ سے فصلوں کو، باغات کو بھی تباہ و برباد کیا جاتا ہے، یعنی جو فصل یا جو باغ کل تک جو پیداوار دے رہا تھا اور اس کے اوپر جو محنت کی جا رہی تھی، جو پانی، جو کھاد اور دیگر ضروریات اس کے اوپر دی جاتی تھی اور بھرپور توجہ دینے کے باوجود جو کل پھل دے رہا تھا، آج بھی وہ سارے اسباب اپنانے کے باوجود آج وہ اس کا نتیجہ اس طرح کا نہیں نکلتا، بلکہ الٹا نقصان ہو رہا، جبکہ ان کے ساتھ والی پڑوس والی زمین وہ اس طرح کے فصل، اناج، وہ سارا کچھ پیدا کر رہی ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بندش کا جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کے کام کاروبار یعنی فصل کے اوپر نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کے اوپر بھی جادو کیا جاتا ہے، جیسے جادو کی اقسام کے اندر گزر چکا ہے۔ اب جادو کی علامات میں یہ بھی ہے کہ جو جانوروں کا ریوڑ یا اس کا کل تک اچھے تھے، صحت مند تھے اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی، اب بغیر کسی ظاہری سبب کے بار بار یہ لفظ ظاہری اسباب کا اس لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ تصور کرے کہ ایک جانوروں کے اندر یا فصل کے اندر کوئی ظاہری بیماری آ گئی اور جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے لگ گئے، تو ایک عام شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہوا۔ لیکن اس کے الفاظ کا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بیماری کا ظاہر نہ ہونا، یعنی صرف آپ کے جانور اس سے متاثر ہو رہے ہوں اور ان جانوروں کے اندر تشخیص کے ذریعے اس بیماری کو ثابت نہ کیا جا رہا ہو اور وہ جانور دودھ دینا بند کر دیں یا ان کے دودھ کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جائے، یا پھر جانور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو کے کثرت سے وہ مرنے لگ جائیں، تو یہ بھی جادو کی وہ خاص علامات ہیں جس سے تعین کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے جادو کی اقسام، جادو کے طریقے اور جادو کی علامات بیان کی ہیں۔ اب ہم جادو کی حرمت پر احادیث اور شرعی احکامات بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، ناحق کسی کا قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، پاک باز اور نیک خواتین پر تہمت لگانا اور جہاد میں میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے منع فرمایا کہ جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی کاموں سے منع فرمایا کہ ہلاک کرنے والے کاموں سے بچیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو بھی ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے اس سے بھی بچنے کی تلقین کی کہ اس کام سے یعنی ہلاک کرنے والے کام سے بچا جائے۔ ایک اور حدیث جو ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا تو اس نے گویا جادو کا ایک شعبہ سیکھ لیا۔ اب وہ علم نجوم میں جتنا بھی آگے بڑھتا جائے گا وہ جادو کے اندر اتنے ہی زیادہ مقام یعنی ترقی حاصل کرتا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو اور جادو کا ایک جو ذیلی شعبہ ہے یعنی علم نجوم، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے خود بدشگونی کی یا اس کے لیے کسی نے بدشگونی کی، جس نے خود کہانت کی یا اس کے لیے کسی نے کہانت کی، جس نے خود جادو کیا یا اس کے لیے کسی نے جادو کیا، تو وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور وہ اس کو جو بات بتائے اس کی بات پہ وہ یقین کر لے
تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا انکار کیا۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین الفاظ میں جادو کرنے اور جادو کروانے والے کی ممانعت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تعلق ہم میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دائمی شراب نوش، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ باقی دونوں باتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو پر یقین رکھنے والے کی جنت میں داخلے کی ممانعت یعنی فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کے دو مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم کہ جو جادو کو مؤثر بے ذات سمجھے، یعنی جادو کو حقیقی طور پر مؤثر سمجھے، تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جادو کے اندر بھی تاثیر اللہ پاک ہی پیدا فرماتے ہیں، کہ جیسے اللہ پاک نے زہر کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ اس سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ پاک کو چھوڑ کر اور اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ان جنات، شیاطین اور شرکیہ اعمال کر کے ان کو اپنا دیوتا مانتے ہوئے جادو پر یقین رکھتا ہو اور اس سے مدد مانگتا ہو، تو وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم جادوگروں کے بارے میں شرعی احکامات بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث بیان کی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جادوگر کی سزا تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ان کی لونڈی نے ان پر جادو کیا تو اس کی پاداش یعنی اس کی سزا میں اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فرمان جاری کیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ جادوگروں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ہم نے اس فرمان کے تحت 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ اب ہم ائمہ اسلام کے وہ اقوال اور وہ فتاوی جات نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے جادوگروں کے متعلق اپنے فتوے دیے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو کو خواہ وہ حلال سمجھ کر سیکھے یا حرام سمجھ کر سیکھے، دونوں صورتوں میں سیکھنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر وہ جادو سیکھنے کے بعد کسی کے لیے جادو کرتا ہے اور اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یا ہلاکت کا، بیماری کا، کسی بھی مقصد کے لیے وہ جادو کرتا ہے، تو اس جادو کرنے کی پاداش میں اگر اسلامی حکومت و اسلامی شریعت کے مطابق اس کو قتل کر دیا جائے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص جادو کو حلال سمجھ کر سیکھے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر وہ جادو کو حلال سمجھ کر نہیں بلکہ حرام جانتے ہوئے اگر وہ سیکھتا ہے تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس کے بارے میں بھی وہی نظریہ رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص خواہ حرام سمجھ کر اس نے جادو کو سیکھا یا حلال خواہ حرام سمجھ کر سیکھا، لیکن اگر اس نے کسی کو نقصان پہنچایا اور فساد فی الارض کا موجب بنا، تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس کے قتل کی تلقین کرتے ہیں کہ اس شخص کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص فساد فی الارض کا موجب بنے اور جادو کے ذریعے خلقت خدا کو نقصان پہنچائے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور اس شخص کی توبہ بھی قبول نہ کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کے تحت اس کو گرفتار کرے اور گرفتاری سے پہلے وہ توبہ کر کے اس کام کو یعنی جادو کو چھوڑ دے تو پھر اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ شخص گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرے تو چاروں ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کو قبول نہ کیا جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ سارے احکامات صرف جادوگر کے بارے میں نہیں بلکہ جو جادو کروانے والا ہے یا جادو کے کروانے کے لیے جو معاون ثابت ہوتے ہیں، جو اس کی مددگار ثابت ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی احکامات اور یہی حکم ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں چاروں ائمہ صحیح بخاری کی اس روایت سے کہ جب
المومنین پر جس لونڈی نے جادو کیا تو اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم نے جادو شرکیہ کیا تھا، کوئی سفلی عمل کیا یا کسی روحانی عمل سے ہلاکت کا جادو کیا گیا۔ تو ایسی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی روحانی عمل سے، کسی بھی عمل سے، خواہ وہ شرکیہ ہو یا غیر شرکیہ ہو، اگر فساد فی الارض کا موجب بنتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے درمیان عداوت ہو جائے اور کسی کے ہلاکت کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے، خواہ وہ شرعی طریقے سے ہو یا غیر شرعی سے مراد کہ اگر وہ روحانی طریقے سے ہو یا شرکیہ اعمال سے کیا گیا ہو، تو ایسے شخص کو بھی فساد فی الارض کے موجب میں چاروں ائمہ فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔